مسٹر طلحہ صاحب السلام آواز آ علیکم. رہی ہے آواز؟ اب بولو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ آپ کو سلامتی دے. حکم کریں بھائی. جی آپ کیسے خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے طلحہ بھائی. جی آپ کو یاد ہوگا پچھلے بھی آ گیا تھا آپ کے ساتھ گفتگو کرنے. آواز کس کی آ رہی ہے بھائی؟ میں یہ بتاؤ کہ حسن صاحب میں پہلے بھی آیا تھا گفتگو کرنے کے اچھا لیے، اگر آپ کو یاد ہو. جی 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 یاد ہے. تو آج گفتگو کریں گے کہ نہیں؟ وہ پرانا موضوع ہے صحابہ کی ایمان پر، صحابہ کی عظمت، رفت، جو قرآن سے ثابت ہے. میں قرآن سے دلیلیں پیش کروں گا اور آپ اس کا رد کریں اگر آپ رد کر سکتے ہو. کس صحابہ؟ سب صحابہ کا یا بعض صحابہ کا آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں سب صحابہ کا، اور خصوصاً جو آپ اس کو تکفیر کرتے ہو اس کے چلیں ابو آپ بکر صحابہ کی عمر کا، تعریف کریں نا. اور صحابہ تمام کس کو صحابہ کا بولتے انشاءاللہ ہیں؟ میں اتفاق کروں گا صحابہ کس کو قرآن سے. بولتے اور ہیں؟ جی سنو، صحابہ کا تعریف یہ ہے، صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، چلے گئے، وہ صحابہ ہیں. جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لایا. کلمہ طلحہ پڑھا بھائی نا. تھوڑا زور سے بولے. ہاں، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے اور اس کلمے پڑھنے وقت دنیا سے چلے گئے، یعنی انہوں نے کلمہ پڑھا تھا مطلب مسلمان وہ فوت ہوئے تھے، تو وہ صحابہ ہیں. تو اس میں تو منافق بھی آ جاتا ہے نا. منافقوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، کلمہ بھی پڑھا ہے. وہ منافق، وہ تو پھر منافق ہے، وہ تو صحابی نہیں ہے، وہ تو مسلمان تو نہیں پھر ہے. ایسے تعریف پیش کرو نا، ایسے صحابی تعریف اور پیش کرو کہ مسلمان کے منافق اس میں نہ آ جائیں. دیکھیں آپ نے جو تعریف پیش کیا نا، میں کہتا ہوں صحابہ کی تعریف کرو. جو بھی شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور دیدار کرتے وقت اس نے کلمہ پڑھا ہے، اور پھر جو ہے مرتدین میں زکوٰۃ کے وقت جو مرتد وہ مرتدین میں نہیں تھا، دین مسلمہ کذاب وغیرہ کے پہ ایمان نہیں لایا، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو پھر تو سب مطلب جتنے منافقین تھے نا ان سب نے کلمہ پڑھا ہے. اگر کوئی کلمہ نہیں پڑھتا تو وہ منافق ہی نہیں، وہ مشرک ہے بھائی. منافق وہ موجود تھے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو بتائے تھے کہ یہ فلاں منافق ہے، یہ فلاں ٹھیک ہے بھائی، منافق ہے، مضیفہ کو پتا اور وہ اس منافق کو کون خود ہے بھی نا. پتا تھا. ہمیں تو نہیں پتا. منافقین نے کلمہ تو پڑھا تھا نا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا تھا، پیچھے کے نماز بھی پڑھتے تھے، جنگوں میں بھی آ جاتے تھے، ٹھیک ہے نا صاحب. ہم وہ تو دیکھیں گے آج. آپ مجھے بتاؤ نا کہ پھر آپ صحابی اور منافق میں آپ کی جو تعریف ہے وہ سب جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے جی، وہ منافقین بھی اس میں آ گئے نا. اور جتنے منافقین کے آیات ہیں وہ سب صحابہ پہ بھی لاگو ہیں، جتنے منافقین کے آیات ہیں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ صحابہ منافق سب کلمہ پڑھا ہے، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا. کون سی طلحہ؟ اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے یا نہیں؟ وہ ایمان تو دل میں ہے نا. وہ ایمان کس کے دل میں ایمان ہے، کس کے دل میں ایمان، وہ تو اللہ کو پتہ ہے. ہاں دل میں ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ مومن ہے؟ قرآن سے تو ثابت نہ ہوا کہ فلاں شخص کے دل میں ایمان ہے. آپ کو کسے پتہ ہے کہ آپ مجھے ظاہری اعمال سے پتہ ہے نا. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، کلمہ پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرتا ہے، اپنی بیعت توڑتا ہے مثلا، ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جلاتا ہے، تو ٹھیک ہے یہ منافق ہے بھائی، بے حرمتی کرتا ہے پیغمبر کی. مجھے پتہ چل گیا کہ منافق ہے. اور میں بھی یہ بتاؤں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہے، نبی پر انہوں نے سب قربان کر دیا، نبی کے ساتھ تو یہ ہاں بالکل، یہ قرآن میں دیکھو آپ کہتے ہیں نا آیات پڑھو گے، جو قرآن کے جو آیات پڑھو گے نا، قرآن کہتا ہے جو مومن صحابہ ہیں میں نے ان کی بخشش کر دیا. اس سے تو کسی خاص صحابی کا ایمان سب ثابت نہیں ہوتا نا.
اس سے تو آپ ثابت نہیں کر ہوتا سکتے یہ ہے فلانی نمبر اے جو ہے یہ اسی گروہ میں ہے، وہ قرآن سے تو ثابت نہیں ہوگا، قرآن وہ تو نہیں کہتا۔ اگر میں نے آپ کو ثابت کیا کہ فلاں آیت اس صحابی او بھائی ایمان کو ٹائم ضائع نہ کرو، آپ کیا کہیں؟ تم کوئی ایسے آیا ہم کو پڑھ کے سناؤ کہ ابو بکر اور عمر جو ہے اس میں اسی آیت سے ثابت ہو کہ ابو بکر عمر مومن تھے، بسم اللہ پڑھ کے سناؤ۔ جی میں آپ کو پہلے ابو بکر کا ایمان ثابت کروں گا، جی سنیں۔ تم کوئی آیا دیکھو بھائی صاحب، آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اب آیت پڑھو۔ منافق اور صحابی میں کیا فرق ہے، آیت پڑھ کے سنا دو بھائی۔ اگر آپ ہمت ہے انشاءاللہ میں شروع کروں گا، ہمت ہے آپ اس کو سنیں، میں شروع کروں گا۔ اور آپ ایک دفعہ بھی بھاگ گئے تھے۔ چلیں آپ ابو بکر اور عمر کا ایمان ثابت کریں قرآن سے، بسم اللہ۔ جی میں نے کہا ہے کہ سب صحابہ کا پہلے آپ نے بتایا کہ ابو بکر کا، میں ابو بکر کی ایمان اور چلو سب صحابہ کا ثابت کرو، سب صحابہ کا ثابت کرو، بسم اللہ، جو تیری مرضی، میں تجھے نہیں سکھاتا بھائی، تو کرنا۔ آیت پڑھے طلحہ بھائی، آگے چلیں، آیت پڑھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آیت آپ کو دکھا دوں گا بھی۔ دکھا دو، پڑھو، دکھانے کی ضرورت نہیں، پڑھو بھائی۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا آئے غار پہ بہت بات ہوئی ہے، آئے غار پہ پچھلے ہفتے میں نے 2 گھنٹے ایک لڑکے کے ساتھ مناظرہ کیا نا، اس سے پہلے بہت سارے بات کی ہے۔ آئے غار، جی آپ سنیں، میں تو آئے غار پہ ہم بات نہیں کریں گے۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ اور ہمارا اہل سنت کا یہ فتویٰ ہے اور اس کا یہ قول ہے کہ اس آیت میں اگر اس آیت سے کوئی انکار کرے ابو بکر کی ایمان سے، وہ کافر ہے، متردد۔ وہ آپ کا فتویٰ نا، میرا فتویٰ یہ ہے، آپ میرے مناظرات دیکھ لیں بھائی کہ اس میں ابو بکر کی تعریف کوئی نہیں ہے، کوئی اس کی مسجد نہیں ہے، بلکہ اس کی مذمت ہے، اللہ نے اس پہ سکینہ نازل نہیں کیا، اللہ نے اس کی نصرت نہیں کی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سب میں نے بات کی ہے، میں اس پہ مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس پہ موضوع حاصل سیر بحث ہو چکا ہے ابھی فریش لاسٹ ویک، ٹھیک ہے نا بھائی صاحب۔ آپ نے وہ شاید سنا نہیں ہے، اگر سنا ہے تو اس سے پہلے ایک اور اٹک والے مولوی صاحب تھے، ان پہ اس سے کافی بحث ہوئی، دوسرے مولویوں سے کافی بحث ہوئی ہے۔ آپ کہہ رہے تھے آپ سب صحابہ کا ایمان ثابت کریں گے، ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کریں گے، اس آیت کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں بھائی، اس کو دوسرا آیت لے کے آؤ۔ دوسرا، ہاں، اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء والکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزارع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجر عظیما۔ یہ آیت ہے۔ پھر دوسرا سناؤ اور بتاؤ کہ اس کا ابو بکر عمر سے کیا تعلق ہے؟ اس آیت کے روح سے ابو بکر عمر کیسے منافقین میں نہیں ہیں، مؤمنین مخلصین صحابہ میں شامل ہیں، بسم اللہ۔ آپ ادھر بات کرتے ہو، آپ ادھر بات کرتے ہو۔ چلیں آپ اپنی مرضی سے ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کرو نا اس آیت سے، بسم اللہ۔ شروع کیا تو آپ کہتے نہیں ابو بکر نے تمام صحابہ پر بات کیا، آپ نے بتائی شروع کیا ہے۔ اور بھائی آپ تمام صحابہ کا ایمان ثابت کرنا چاہتے ہیں، چلو تمام کا ثابت کرو، تو آپ کی مرضی۔ اس میں تمام آیا ہے، تو ترجمہ پیش کرو نا، ترجمہ پیش کرو، بولو یہ الفاظ اس میں ہیں کہ اس کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے کہ سب صحابہ، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، جس نے نبی کو دیکھا ہے، صحابہ کیا معنی، جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہے اور کلمہ پڑھا ہے، وہ بھائی سب اچھے ہیں۔ بتاؤ بھائی اس آیت سے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ یہ صحابہ کی عظمت پر ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء والکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون۔ دیکھو بھائی صحابہ کی تعریف یہ ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور اس نے کلمہ پڑھا ہے وہ صحابی ہے، دیکھیں نا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ وہ سب، یہ آیا کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ جس نے بھی پیغمبر کو دیکھا ہے، کلمہ پڑھا ہے، وہ سب کے سب جنتی اچھے لوگ، اس آیا میں لکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی منافق نہیں تھا۔ یہ ہمیں آیا سے دکھاؤ، یہ بتاؤ کہ سب جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، وہ منافق نہیں ہو سکتا جی، وہ جہنمی نہیں ہو سکتا۔ منافق تھے، وہ اس کے لیے الگ صورت ہے، سورۃ المنافقین ہے۔ تو ہم یہی کہہ رہے ہیں نا، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے سب جنتی نہیں ہیں۔
صحابہ مراد ہے اور دوسرا بھی پیش کرتا ہوں ہم اعوذ یہی باللہ کہتے من ہیں شیخ الشیطان الرجیم صاحب انشاءاللہ ہم بار اور بتاؤں گا بار طلحہ بتاؤں بھائی، گا ہم یہی کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے کچھ منافق تھے جی، بس ختم بات. کلمہ پڑھنے والے کچھ منافق نہیں تھے. آپ ہمارے عظیم صحابہ کو آپ منافق کہتے ہیں آپ ہمارے عظیم صحابہ کو منافق کہتے ہیں اور اس یہ قرآن نہیں یہ قرآن یہ اس صحابہ کی شان میں آیا ہے بھائی آیت کا بھائی بار صاحب بتاؤں یہ گا تو سنیں آپ انشاءاللہ آپ اور پیش کرو بھائی ہاں طلحہ بھائی مجھے ایک بات کا جواب دے دو. ایسے لوگ جو کلمہ پڑھتے تھے نبی صلی اللہ جی علیہ وسلم کو دیکھا بھی تھا، کلمہ بھی پڑھتے تھے، منافق تھے، آپ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ ایسے تھے یا نہیں؟ میں غلط کر رہا ہوں ایسے ہی کر رہا ہوں؟ ہاں مانتے وہ منافق تھے ہاں جی وہ منافق تھے کلمہ بھی پڑھا ہے، پیغمبر وہ کو منافق دیکھا تھے بھی وہ ہے، منافق ہے منافق تھے، صحیح ہے. ہاں ہاں لیکن تو آپ کیوں ادعا کر رہے ہو دل بھائی سے کہ اس کو جس نے نہیں بھی مانا نبی تھا کو دیکھا کلمہ پڑھا ہے وہ جنتی ہے؟ قرآن نے اس کی تعریف کی ہے. اللہ آپ کو ہدایت دے میں نے آپ کو پہلے تعریف بتایا کہ وہ صحابہ جنہوں نے نبی کو دیکھا نبی پر ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے وہ صحابہ ہے اس میں ابو بکر او آتا ہے اس میں ایمان تو عمر دل آتا میں ہے ہے اس نا میں عثمان بھائی. آتا ہے اس میں علی آتا ہے اس میں طلحہ آتا ہے اس میں بھائی میں نہیں سب میں آپ کو دیکھیں تو آپ چلیں اس آیت کو آپ پڑھیں نا، دل میں اس ہے آیت کا دل میں ترجمہ کریں. جی جی دل میں ہے دل ہاں میں ہے تو اور اب آپ بتائیں اس کہ پر کس ہاں کس جو کی ذکر کرتے صحابہ ہیں کہ دل کا میں نہیں کہتا میں دلوں کا حال جانتا ہوں، لیکن میں ان کے اعمال جانتا ہوں نا صحابہ نے. اچھا آپ جو اگر آپ کو منافق ہوتا دلوں ہے کا نا، حال جو معلوم نہیں ہے منافق تو آپ ہوتا ہے کیوں وہ اپنی صحابہ بیعت پر گالی توڑتا ہے، جنگوں سے بھاگتا ہے، ٹھیک ہے نا. نبی اور صلی میں اللہ علیہ ثابت کرتا ہوں وسلم کہ کی بے انہوں نے حرمتی جنگ کرتا ہے، کیے گالی ہیں دیتا ہے. یہ منافق کا بھائی احوال ہے. میں آپ کو ابھی آپ میں اس کو آیت بتاؤں کو گا کہ پڑھیں نا، آپ انہوں نے نے آیت جہاد کو میں پڑھا ہے، شریک آپ کہتے ہیں آیت میں وہ لکھا ہے کہ شہید سب صحابہ جنتی ہیں. تو بسم اللہ ترجمہ کرو، بتاؤ، استدلال تو کرو نا. تم نے صرف عربی عبارت پڑھی ہے. یہ آیت صحابہ ترجمہ کرو ترجمہ سنے محمد رسول اللہ یعنی محمد اللہ کے رسول ہے والذین معه اور وہ لوگ اس کے ساتھ ہیں والذین معه اشداء والکفار کفار پر وہ سخت کرنے والے ہیں تو وہ کسے کافر جو بنے وہ کفار کسے سے منافق بھاگتے تھے بنے بھائی، اس کا بات کا بتاؤ. جو کفار پہ سخت نہیں تھے، یہودیوں سے محبت دوستی تھی، کفار سے بھاگتے تھے، ان کا بتاؤ. تو پر وہ تو اس آیت میں کون شامل بھاگا نہیں ہے ہے نا. کون بھاگا ہے مجھے بتائیں ابو بکر عمر دونوں بھاگے کیسے خیبر میں یہود سے. بھاگے گئے بھاگ گئے، بالکل بھاگے. پہلے آپ پہلے حدیث کی طرف چلیں نہیں لانا قرآن سے اشداء علی ثابت کرنا الکفار، کفار پہ شدید ہیں. ہاں آپ ابو بکر عمر کے ایک شدت دکھائیں نا کفار سے، کہ کہاں پہ انہوں نے کوئی کفار سے لڑے ہیں، کوئی جنگ کی ہے، کچھ بتاؤ ہمیں. کسی بھی غزوہ سے دکھاؤ، بخاری، جی مسلم، سنیں ترمذی سنیں دکھاؤ. اشداء علی الکفار. میں آپ سے کہہ رہا ہوں جہاد کس کو کہتے ہیں جہاد کہتے ہیں وہی جہاد ہمیں دکھاؤ نا، ابو جو بکر عمر اچھی کا لگتی جہاد ہے ہمیں دکھاؤ نا، دکھاؤ بھائی. اشداء علی الکفار. بہت سی جہاد انہوں نے کی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے پہلے ایمان لایا تھا اور انہوں سے لے کر او جب بھائی تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منافقین دنیا نے میں بھی تھے کلمہ ہر پڑھا ہے. نہ او کلمہ پڑھنے کی جہاد کیا بات ہے نہ آپ نے کرو، کہا کہ جہاد منافق نہیں سب کیا کلمہ پڑھتے تھے. بات یہ ہے کہ محمد آپ نے کہا کہ رسول اللہ جہاد صلی اللہ علیہ والذین معه اشداء علی الکفار. جو واقعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں جی وہ جی کفار پہ بڑے شدید ہیں. آپ نے کہا کہ انہوں شدید نے ہے نا. جہاد نہیں کیا تو ان کے کوئی ہمیں دکھاؤ نا کوئی جنگ، اگر یہ اتنے شدید تھے تو بھاگتے کیوں تھے؟ جی آپ نے کہا کہ انہوں نے جہاد نہیں کیا ہاں تو آپ کہتے کہ دکھاؤ جہاد غزوہ دکھاؤ. خیبر میں اس بھاگے تھے تو یہ جہاد نہیں ہے آپ کہتے کہ غزوہ جو خیبر سے بھاگے وہ تھے کہتے بھاگے ایسے تھے جہاد کیا، پہلے بھاگنا سبحان دوسرا بات ہے اللہ. جہاد کے تو نکلے تھے جہاد کے لیے جو تو نکلے بھاگے تھے پھر کہتا ہے یہ بعد میں جہاد، پڑھیں گے اور کہ وہ بھاگنا بھاگے جہاد تھے یا نہیں تھے ہے. اوے طلحہ، بھاگنا جہاد نہیں ہے. بھاگنا جو ہے وہ جہاد یہ بیعت کو توڑنا. شیخ صاحب، طلحہ بھائی آپ میدانی اپنی جہاد میں کتاب اترنا سے میدانی دیکھو، جہاد میں اترنا طلحہ یہ بھائی جہاد کے لیے نکلنا ہے اپنی کہ نہیں کتاب میں جا کے ریسرچ کرو. میدانی جہاد میں نکلنا جہاد نہیں ہے، منافقین بھی آتے تھے نا جہاد کے لیے، آتے تھے کیا تاکہ مال غنیمت مل جائے، مال مودریٹر غنیمت مل صاحب جائے. یہ ہاں سنیاری کو تھوڑا کہے کہ یہ ہمارے بات کو سنے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ انہوں ابھی نے تو جہاد صحیح نہیں کیا بات جا رہی ہے. ابھی میں کہ انہوں نے جہاد بیچ میں نہیں اس کیا وقت کودوں گا جب بات ادھر ادھر جا رہی ہو یا موضوع سے ہٹ کر. ابھی تو صحیح جا رہی ہے بات. جی جی بولیں بولیں. ہاں اشداء موضوع علی پر ہے الکفار بھائی، موضوع پہ اب آ یہ رہے ثابت کرے کہے گا کہ ابو ہمارا بکر عمر وقت نہیں اشداء علی انہوں نے کہا الکفار کہ تھے بھائی. ابو بکر عمر کہتے نے ہیں جہاد باغ نہیں کے کیا پھر انہوں نے کہا باغ کہ کے انہوں نے غزوہ جہاد کیا بھائی. یہ اب یہ پہلی دفعہ یہ ڈرامہ سن رہے ہیں بھائی کہ بھاگنا بھی جہاد ہوتا ہے. بھاگنا بھی جہاد ہوتا ہے بھائی، سبحان اللہ.
یہ کیا آپ ہنس رہے ہیں؟ میں آپ نے پہلے کہا کہ وہ غزوہ خبر سے بھاگے تھے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں غزوہ خبر میں وہ پھر میدان میں اترے تھے کہ نہیں؟ بعد میں بات یہ ہے کہ اوے بھائی بھاگ گئے تھے چلیں آپ ان کا کوئی دیکھو بھائی صاحب بھاگے نہیں تھے. ابھی میں دوبارہ کہتا ہوں دیکھ اشداء علی الکفار میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ابو بکر کا کوئی بھی آپ دکھائیں کہ کسی جنگ میں اس نے تیر مارا ہو پتھر مارا ہو ٹھیک ہے نا نیزہ مارا ہو یا عمر نے کسی جنگ میں ایسے کوئی تیر پتھر کچھ کوئی بہادری دکھائیں گے کہ ان کے کفار کے ساتھ یہ شدید تھے جی بسم اللہ خندق میں دکھائیں بدر میں احد میں حنین میں کسی بھی جنگ غزوے میں فتح مکہ کے وقت کسی بھی دکھائیں نا پلیز. جی آپ یہ سنیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سب قربان کر دیا. غزوہ تبوک میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہم نہیں کہتے مال دینے کی بات نہیں ہو رہی مال دینے کی بات نہیں ہو رہی بھائی مال دینے کی بات نہیں ہو رہی. اشداء علی الکفار کفار پہ شدت کے ساتھ شدید ہے ٹھیک ہے نا. شدید یہ ہوتا ہے کہ کفار سے آپ نہ بھاگیں کفار کے خلاف تلوار نکالیں. یہ مال دینا یہ کفار پہ شدت نہیں ہے. آپ مال مانتے بھی نہیں نا کہ انہوں نے مال دیا. آپ کہاں سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ شدت کا معنی یہ کہ کفار سے نہیں بھاگنا؟ شدت پر کیا چیز ہے؟ کفار پہ شدید ہے تو کیا ہے؟ جس نے کفار سے بھاگا ہے کہ کفار کے خلاف سب نے جنگ کیا بھائی. سب صحابہ طلحہ نے جنگ کی ہے زبیر نے جنگ کی ہے بھائی. بڑے ان کے سعد بن وقاص تھے بڑے بہادر آدمی تھا ٹھیک ہے نا. صحابہ میں جنگجو حضرات تھے. کوئی بھی امیر المومنین علیہ السلام کے خاک پا بھی نہیں تھا کوئی بھی نہیں تھا. لیکن صحابہ میں ایسے نہیں ہے کہ سب بزدل تھے. صحابہ میں بڑے جنگجو تھے. اگر کفار کے ساتھ جنگ لڑنا بہادری دکھانا جنگوں سے نہ بھاگنا جنگوں میں یہ شدت نہیں ہے تو آپ بتائیں شدت کیا ہے کفار کے ساتھ؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شدت کے صرف معنی چلیں بھائی چلیں. آپ شیخ کہاں آپ پڑھتے کہاں ہو طلحہ صاحب؟ میں پڑھتا ہوں یہ الگ بات ہے. آپ کا پتر ہے آپ بتائیں نا طلحہ بھائی آپ پڑھتے کہاں کس مدرسے میں ہیں؟ مدرسے کا کیا نام ہے؟ میں مدرسے کا چھوڑ دے. آپ مجھے نہیں جواب نہیں دیں گے بھائی. جہاں بھی پڑھتے ہیں آپ اپنے شیخ کو لے کے اپنے استاد کو لے کے نا آپ کو کچھ آتا ہی نہیں ہے بھائی. قرآن کچھ جب آتا ہی نہیں ایسے آگے قرآن میں سب سے افضل جو دلیل پر ہے وہ قرآن ہے. میں قرآن سے آیات پیش کروں. قرآن سے بھائی دیکھیں ہم نہیں کہتے بھائی قرآن میں نہیں کہتا کہ سب صحابہ سب کے سب فراڈی تھے سب کے سب منافق نہیں. ہم کہتے ہیں کچھ صحابہ میں اب سنو نا سن لو نا بھائی صاحب موقف تو سن لو نا بھائی. ابو بکر وہ پکا مومن تھا. نہیں بالکل اقرار نہیں کرتے. بات یہ ہے کچھ صحابہ مومن تھے کچھ صحابہ اچھے لوگ نہیں تھے منافق تھے جنگوں سے بھاگتے تھے ٹھیک ہے. آپ تو اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ سب صحابہ برے تھے ہم بالکل ہمارا یہ موقف ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کچھ صحابہ بہت ہی نیک تھے بہت ہی باتقوا تھے کچھ صحابہ اچھے لوگ نہیں تھے. آپ کہتے ہو کہ اب ہمارا اور آپ سے اختلاف اس بات پہ کہ ابو بکر عمر عثمان کس کیٹیگوری میں کس مقولے میں کس جملے میں ہے نا. ہم کہتے ہیں وہ ان کا وہ گروہ ہے کہ وہ اہل ایمان میں نہیں ہے. آپ اگر ایسی آیت لیں نا قرآن سے کہ ان کو ثابت ہو جائے خاص افراد ثابت ہو جائیں کہ یہ جو ہے جو آیت آپ نے پڑھی ہے سورہ فتح سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم اس میں ابو بکر عمر فٹ نہیں آتے جی کیونکہ ان کا کفار کے ساتھ کوئی کچھ بھی نہیں ہے کوئی شدت ہے بلکہ وہ مسلمانوں پہ شدید تھے جہاد کے لیے. ٹھیک ہے بھائی آپ اپنے شیخ کو لے کے آؤ نا شیخ صاحب کو لے کے آؤ آپ کے شیخ سے بات ہوگی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی اللہ آپ کو بہت سلامتی دے. جوم جاؤ پرواز کرو کیوں فخر سے سر اٹھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو صراط ایمان پر صرف کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو صراط ایمان پر صرف